یاسمین راشد کی تو آپ نے بہت ساری کالیں دیکھی ہیں، لیکن میں کیونکہ دیکھیں قوم جو اس وقت ان کے ہاتھوں بچے اور خاص طور پہ بچیاں جو استعمال ہو رہی ہیں نا، ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے ان سے دور رکھے. بہت سی کالیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک کال ضرور سنوانا چاہوں گا. پلیز یاسمین راشد صاحبہ کی ذرا اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا پلیز. تھوڑی سی آپ سے ایک ڈسکشن کرنی تھی. اس دن آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ لیڈیز کو رات کو لیٹ نائٹ نہیں رکنا چاہیے. ہاں تو آپ یہ خواتین کیا کرتی ہیں، یہ آتی شام کو ہیں، دن کو آتی نہیں ہے، اور پھر یہ ساری رات نا 1 1:30 2 بجے تک وہ دوسرے آدمیوں کے کیمپوں میں جا کے بیٹھی رہتی ہیں، اور وہاں پہ وہ تو میں نے آج تھوڑا سا اس چیز سے ڈسکریج کیا تو وہ سارے میرے خلاف محاذ بنا تو رہے پورے تھے. کرنے دو نوشین، یو آر ناٹ ریسپانسبل فار دیم میری جان، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. ڈونٹ فکر. آپ نے کہا تھا نا 10 بجے کے بعد عورتیں نہ رکیں. اگر وہ اپنے رشتے رکے نا، ہماری طرف سے تو نہ رکے نا. آپ نے تو منع کر دیا، میری کنوے کر دیا، اس کے باوجود وہ رکتی ہیں. کوئی مسئلہ ہوا تو پھر میں پر کہوں آپ گی آپ پھر کو وہ منع. دن میں کوئی ڈیوٹی نہیں دیتا، ہر کسی کو اٹریکشن ہوتی ہے کہ رات کو جائیں گے تو پھر وہ چھوڑو پر تمہیں وائی یو انڈر دس ٹینشن. چھوڑ، جو آتا ہے جس وقت آئے. عورتیں اس وقت آنا چاہتی ہے تو آتی رہے. دن میں بھی ضرور عورتیں کوئی نہ کوئی تو آ کے بیٹھ جاتی ہیں. تھوڑی باری ہوتی ہیں آتی نا آپا. پر آپا کوئی کوئی تھوڑا بات سا نہیں ڈسپلن بھی تو تھوڑا سا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ان لوگوں بیٹا، کو. کو چھوڑو پڑے. فوج تھوڑی ہے ہمارا بچہ، ٹھیک ہے نا. کوئی بات نہیں. تم ذرا بس اتنی مہربانی کرنا کہ ایک دفعہ چکر لگا لو، ٹھیک ہے بچہ. جی آپ مطلب میں اس پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پرویز نادیلہ صاحب، میں نے یہ آڈیو نہیں سنی تھی. دیکھیں، میں ایک اپنے آپ کو ایک اولڈر عورت سمجھتی ہوں. آپ میری ٹیم سے پوچھ لیں، میں نے 9 سال پاکستان میں کام کیا ہے. 9 سال پہلے میں پاکستان آئی، نیا پروگرام میں نے شروع کیا، نئی ٹیمیں تھیں. میں مجھے سب کہتے تھے کوآرڈینیٹر جو ہے نا، جو انٹرویوز کے لیے سیٹ اپ کرنے کے لیے جی خاتون لڑکی رکھیں، کم سے جی لڑکی رکھیں، پیاری سی لڑکی رکھیں. آپ جا کے آج پوچھ لیں میرے ایک پروڈیوسر، کیا میں کسی اور کی بیٹی کو نہیں استعمال کروں گی. اور آج تک انہوں نے مذاق یہ بنایا ہوا ہے. میں نے کہا اگر میرے پاس کوئی بچی کئی کام کرے گی، میں پھر مجھے بچیوں نے میرے ساتھ کمپلین کیا جب میں سیاسی دوروں پہ اور جب چیریٹی کے لیے ادھر ادھر گئی تو مجھے بچیوں نے کمپلین کیا کہ آپ بلال کو لے کے جاتی ہیں، تھر لے کے جاتی ہیں. میرا بڑا شوق تھا. میں نے کہا بیٹا تم دیکھو دیر سویر ہو جاتی ہے وہاں پہ رہنے وہنے کا، تو میرا تو اور ارینجمنٹ ہوتا ہے. لڑکے تو سارے اکٹھے رہ کہیں نہ لیتے کہیں ہیں. اپنے کو فٹ ان کر لیتے ہیں. تو میری تو ارینجمنٹ ہوتی ہے، لیکن باقی جو 7 لوگ ہوتے ہیں ان کی ارینجمنٹ، لڑکا تو کہیں بھی رک جاتا ہے. تو میں کسی اور کی بیٹی کا یہ رسک نہیں لینا چاہتی کہ 12 گھنٹے کہیں ڈرائیو پہ جاؤں، وہاں پتہ نہ باتھ روم نہ ہو، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، میں مصروف ہو جاؤں تو تمہیں مجھے سنبھالنا پڑ جائے گا. میں کبھی لمبے دوروں پہ لے کے نہیں گئی. پھر مجھے لڑکیوں نے کمپلین کیا کہ ہم اپنے آپ کو خود سنبھالیں گی. اور میرے ساتھ ایک لڑکی وہ زبردست، وہ فل حجاب اور پردے میں رہتی تھی. تو میں نے اس وجہ سے سوچا، میں نے کہا کل کو ان بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں. میں یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ یہ جو بتانی نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا، یہ کتنی آپ بھول جائیں. یہ جی مسئلہ ہے کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کسی اور کی بیٹی کا، کہ آپ کی وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہمیں کیا ہے بیٹا، تم جی ٹینشن نہ لو. مطلب وہ چھوٹی بچی اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی اسی ماحول میں رہے گی. اور یہ میں نے بار بار لکھا، بار بار میں نے کہا کہ کسی سیاسی پارٹی میں، خاص طور پہ پی ٹی آئی میں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ بیچاری بچی ہے نوشین، یہ کہیں نہیں آگے پہنچے گی. اس لیے کیونکہ ایک آپ کا ماحول ہی ایسا ہے، آپ کا رویہ ہی ایسا ہے. اور یہ اتنا گناہ ہے کہ کوئی، اور یہ پتہ ہے اسلام کی بات بھی نہیں ہے، باہر ملکوں میں بھی اگر کوئی اولڈر عورت جو پالیٹکس میں ہو، میڈیا میں ہو، وکالت میں ہو، بینک میں ہو، اگر وہ عورتوں کو جہاں سیکشولی ہراس کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، اگر وہ ان کو پروٹیکشن، یعنی کہ جہاں عورت ہراساں ہو رہی ہے، جہاں عورت ایکسپوز ہو رہی ہے، اگر ان کے لیے نہ کھڑی ہو، تو پھر وہ بچی، اس کا لوگ استعمال کریں گے، وہ لڑکی اسی طرح سے برباد ہو جائے گی. اور پی ٹی آئی میں یہ روایت ہے. جب میں یہ بات کرتی ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ذاتیات، یہ ذاتیات نہیں ہے. یہ اس کے 2 عنصر ہے. ایک یہ کہ آپ، اس سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ ایک عورت جس کا حق بنتا ہے ایم پی اے کے ٹکٹ کے لیے،
MNA کی ٹکٹ کے لیے اس کو نہیں ملے گا، لیکن جو عورت واحیاتی کر سکتی ہے، جو ایسی حرکتیں کر سکتی ہے، اس کو ملے گا. تو نہ صرف یہ کہ اس بچی کی تو زندگی تباہ ہے، سو تباہ ہے، اس کی تو وہ تو ایسی حرکت تو کوئی بھی کرے تو اس کی زندگی تباہ ہے، مرد ہو یا عورت. سب سے بڑا نقصان قوم اور ملک کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ میرٹ ان کو تو وہ آتا نہیں ہے، شعبہ آتا نہیں ہے کہ جی کیا بات کرنی ہے، اکنامکس پہ کیا بات کرنی ہے، آپ نے فورن پالیسی کے اوپر کیا بات کرنی ہے، کیونکہ طریقہ انہوں نے تو صرف یہ سیکھا اور اس بلبوتے پہ وہ آگے آئیں. اور آپ نے سنا ہے باقی آڈیو لیکس میں کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر جی یاسمین راشد جی کہ صاف بات ہے ہم ٹکٹ نہیں دیں گے اگر آپ نہ پہنچے، اگر آپ بندے لے کر نہ پہنچے. بندے نہ لے کے آئے. مطلب یہ آپ کا معیار ہے، ٹکٹ دینے کا معیار یہ ہے کہ آپ بندے لے کے پہنچے. اور جو خواتین وہاں پہ پہنچ رہی ہیں وہ ٹکٹ کی امید میں ہے، وہ اپنا ہر کچھ قربان کرنے اس لیے کیونکہ ٹکٹ کی امید میں ہے. اور دیکھیں یہ ایک سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں بار بار آپ کو آف ریکارڈ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے، جب آپ لوگ کہتے ہیں آئیں کود پڑے، میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جس خاندان سے میرا تعلق ہے، یہ لوگ جو باقی پارٹیوں میں بھی ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی مجھے برا لگتا ہے. یہ جو مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میری والدہ میری ساس گیٹ سے اندر نہ آنے دیں. ہم لوگ اس قسم کے ماحول سے نہیں آئے، ہم لوگ پڑھے لکھے پروفیشنل ماحول دیکھے ہیں، ہم نے مختلف قسم کی خواتین دیکھی ہیں. آپ یقین کریں کہ جو میں کچھ لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی تھیں جو باہر بیٹھی ہوئی تھیں، آپ یقین کریں میرا دل دکھتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے خواتین ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جو کہ اتنے برینی ہیں. اور وہ ایک فیورٹ منسٹر اس دن جس طرح سے لفنگا حرکتیں کر رہا تھا، مجھے یہ بات نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پشتون ایسے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے. اور یہ بات کرنا مجھے افسوس ہے. اللہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہدایت دے، پتہ نہیں ان کے گھر میں بیٹی نہیں ہے. عمر کے اس حصے میں اور کینسر کی پیشنٹ ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے ان کے اپنے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس بچی کو وہ گمراہ کر رہی ہیں، جو ایک ینگ سی بچی ہوگی، میں نہیں جانتی کون ہے، جی اور وہ آپ کو ایک مسئلہ بتا رہی ہے. اور یہ سنیں نا، یہ جو مسلوں پہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں جو کہ بیچاری معصوم ہے، ان کو نہیں پتا یہ کیا گند ہے. یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. یہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیوں میں یہ نہیں ہوتا، یہ کچھ اور پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے. ٹرو، تو آپ بالکل. سوچ لیں، آپ ایسی سیاسی لیڈرشپ چاہتے ہیں، اس کو لیڈر کہیں گے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیڈر؟ میں تو ایسی عورت کو لیڈر نہیں مانتی. میں تو ایسی عورت کو ایک خاتون کی نمائندگی، دیکھیں نا یہ پارلیمنٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پنجاب کی یہ نمائندگی کرے گی یہ عورت؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین کے جو چہرے سامنے آ رہے ہیں. اچھا ایک آخری سوال مجھے اس سیگمنٹ میں کرنا ہے، اس کے بعد مجھے حکومت پہ 2 سوال کرنے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، وہ واپس آئی ہیں. اب ایک اور کیس آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے، عمران خان صاحب کی بیٹی والا جو کیس ہے وہ دوبارہ پھر چل رہا ہے. اور آپ نے اپنی کتاب میں بھی بہت کچھ اس بارے میں لکھا ہے، عمران خان صاحب ایک کے علاوہ اور بھی ذکر کر. آخری سوال جی، IMF سے معاہدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور ڈار صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب ناکام ہو گئے ہیں، لیکن ماضی میں کبھی ایسا ہوا تو نہیں. کیا ڈار صاحب ناکام ہوں گے جی؟ دیکھیں میں نے آپ ہی کو شاید انٹرویو میں یہ بات کی تھی جب ہم ادھر DC میں بیٹھے ہوئے تھے، جی اور میں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اب جو آ رہے ہیں یہ نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب کو کھلا ہاتھ بھی ملتا تھا، فری ہینڈ ملتا تھا. اس کے علاوہ جن حالات میں وہ آتے تھے وہ ایسے نہیں تھے. دیکھیں نا ہر وقت کی کوئی مطلب اگر آپ کو ٹوٹی ہوئی بالکل ڈیمولش بلڈنگ ملے تو آپ کو اس کو زمین سے اثر نو سے کھڑا کرنا پڑتا ہے. اور اس میں جب ٹائم بھی بہت تھوڑا ملے ساتھ میں. اس میں ٹائم بھی تھوڑا ملے، اس وجہ سے میں نے ڈار صاحب کو کہا تھا کہ ابھی نہ آئے. میں نے لٹرلی یہ کہا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک اور 2 باتیں یہ بھی ہوئی ہیں کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب نے سپٹمبر میں جو اگریمنٹ کی تھی تو اس اگریمنٹ میں بھی پھر تاخیر ہوئی IMF کے ساتھ جو شرائط مانی تھی. اگر اس وقت کر لیتے تو تاخیر کی وجہ سے بھی کچھ مسائل بنے ہیں، اور ظاہر ہے سیاسی دباؤ بھی تھا. دیکھیں نا اس وقت جو ڈار صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کو بھی مینج کرنا پڑ رہا ہے. IMF کی شرائط ہے، وہ شرائط تو شوکت طرین صاحب کر کے گئے ہوئے نا. جی بالکل.
وہ تو اس کا گناہ تو اسد عمر کے بھی سر نہیں جا رہا. وہ جو شرائط ہیں جو خون معیشت کا کر کے گئے ہیں, جو ایک بہت ہی میں کہتی ہوں خودکش قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے, وہ کر کے گئے ہیں. وہ تو شرائط اب ماننی پڑے گی کیونکہ وہ تو ہے, اور وقت بڑا کم ہے. اب وقت اکتوبر تک تھا, وقت اکتوبر تک بھی نہیں ہے, وقت اپریل تک آ گیا ہے. جی سو حالات وہ نہیں ہے. 2013 میں جب آنے سے پہلے مجھے پتا ہے کہ ڈار صاحب نے, سعودی گورنمنٹ نے ان کو ایک جو ایک اگریمنٹ تھی وہ ہو چکی تھی, یعنی اوتھ لینے سے پہلے ارینجمنٹ ہو چکی تھی, اور زرداری صاحب کی حکومت نے ان کو ٹرانسفر کیا. تو ایک تمیز سے ٹرانسفر ہوئی, کوئی طوفان بدتمیزی نہیں ہوئی, ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوا. یہ حالات مختلف ہیں. میں ذرا بھر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں کسی طرح سے بھی کسی کو فری پاس دے رہی ہوں. الٹیمیٹلی آپ نے دیکھیں لیا ذمہ داری, آپ نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں, اور یہ باتیں بھی شاید نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن الٹیمیٹلی لوگ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کس نے دعوت دی. لوگ آج جس نے برگر کھلایا ہوتا ہے وہ یاد رکھتے ہیں. یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. سمپل سی بات ہے. جن نے آج دیگ پکائی ہے وہی چاچا ماما ہے, پچھلے دی بھول جاؤ. ہاں, جس نے آج پلاؤ کھلایا اسی کو یاد رکھیں گے. یہ دنیا کا نظام ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کر کے گیا ہے, کر کے تو گئے ہیں, وہ تو آئے اس ڈیزائن سے تھے. بالکل اسی ڈیزائن سے. وہ تو ایجنڈا یہی تھا کہ اکنامک ہٹ مین تھیوری تھی, وہ تو کر کے یہ گئے تھے. لیکن دیکھیے آج پرسوں میں دیکھتی تھی آئی بی اے میں اسد عمر صاحب کو میڈل پہنائے جا رہے تھے. اسد عمر صاحب کو, جن کو انہی کی حکومت نے واٹس ایپ میسج دے کے ہٹا دیا تھا. کچھ مہینوں اپنی کے حکومت نے اپنے پوسٹر بوائے کو, ہاں اپنے پوسٹر بوائے کو بٹا دیا تھا. لیکن آئی بی اے والے ایک سیاسی شخصیت کو بلا رہے ہیں اور اس کو میڈل پہنچا رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا سٹار ہے. تو کون سا سٹار, کیا کیا اس نے, کچھ بتائے تو صحیح. اور بچے معصوم دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہی تھی, اس کراچی والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, وہ کہیں گے اور ہم یہاں پہ ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو اتنی غلط بات تو نہیں کر رہے تھے. تو اگین یہ پارٹی ڈسپلن کا مسئلہ ہے. آئی ہوپ کہ ہماری جو باتیں ہیں, لوگوں کو میری باتیں بڑی بری لگتی ہوں گی, لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیں 5 سال بعد آپ کو میری بات یہ یاد آئے گی. میں نے 5 سال پہلے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے ڈالر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, آگے انتشار کیا ہونے والا ہے, یہ کیوں قوم کو بٹوارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے کم از کم 4-5 سال, دیکھیں میں نے کتاب کب لکھی تھی, وہ باتیں اب آ رہی ہیں. اب لوگوں پہ فلمیں بھی بن رہی ہیں. میں نے تو, مجھے تو نہ کسی نے سپورٹ کیا, نہ میری وہ اس طرح کی پذیرائی کی, لیکن میرا فرض بنتا تھا کہ میں کہہ جاؤں کہ یہ ہوگا, اور وہ ہوا ہے. اور مجھے اچھا نہیں لگتا جب میری باتیں سچ ہوتی ہیں. میں جب بات کرتی ہوں تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں, اللہ کرے کہ میں جو باتیں, جس کا مجھے ڈر ہے